السلام علیکم، میں ہوں وکیل الرحمان۔ جنگ ایک ایسا لفظ جو سننے میں ہی تباہی، بربادی، خونریزی کا احساس دلاتا ہے، لیکن کبھی کبھار جنگ ناگزیر بھی ہوتے ہیں اور اس کے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، جیسے کہ پاک انڈیا کے درمیان جو محدود پیمانے پر اور جزوی جنگ 3-4 دن جاری رہی، اس کے پاکستان کو کچھ فائدے حاصل ہوئے، بہت بڑے فائدے حاصل ہوئے۔ وہ فائدے آپ سے جو آج کے ویلاگ میں کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلا فائدہ پاکستان کو یہ ہوا کہ پاکستان اس جنگ سے پہلے سیاسی طور پر ایک انتشار کا شکار تھا۔ فارم 45 فارم 47 کی ایک بحث چل رہی تھی اور سیاسی طور پر لگ ایسا رہا تھا کہ شاید بہت زیادہ عرصہ یہ موجود حکومت نہیں چل سکے گی۔ یہی وجہ تھی کہ پیپلز پارٹی نے بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر حکومت بنانے پہ آمادہ نہیں ہوئی، کیونکہ پیپلز پارٹی کو لگ رہا تھا کہ کچھ عرصے بعد عوامی رد عمل بڑھے گا اور یہ موجودہ حکومت ختم ہوگی اور شاید مڈ ٹرم کوئی الیکشن ہو اور اس میں پیپلز پارٹی اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ جمعیت علماء اسلام پی ٹی آئی کے ساتھ اس کے تعلقات بڑھ رہے تھے اور ملک کے مختلف دیگر جو صوبائی یا جو علاقائی جماعتیں ہیں وہ بھی اپنے طور پر اپنے صفے الگ سے ترتیب دے رہے تھے۔ پھر کچھ قوم پرست جماعتیں، کچھ وہ پی ٹی ایم جیسی تنظیمیں، پھر کچھ بلوچ یکجہتی کمیٹی، وہ بھی مختلف لحاظ سے وہ ریاست پر اور مختلف احتجاجوں کے ذریعے سے وہ سیاسی اس انتشار کو بڑھا رہے تھے۔ یہ جو جنگ کی صورتحال تھی اس سے یہ ہوا کہ ملک کے اندر یہ افراتفری ختم ہو چکی ہے۔ اسی طرح ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ریاست جو فوج ہے، فوج پر وہ عوام کا اعتماد کافی حد تک وہ خراب ہو گیا تھا۔ فوج پر تنقید بہت زیادہ کی جاتی تھی اور لگ ایسا رہا تھا کہ شاید فوج کے حق میں بات کرنا وہ ایک بڑا اس کے لیے دل گردہ چاہیے تھا، کہ مطلب فوج کی حق میں بات کرنے والا اس کو بڑے عجیب نظروں سے لوگ دیکھتے تھے، کہ جب سبھی لوگ فوج مخالف بات کر رہے ہیں تو یہ فلاں بندہ فلاں پارٹی اگر فوج کے حق میں کوئی بات کر رہے تو یہ ایک بڑی اچنبے کی بات تھی۔ فوج کی پر مسلسل تنقید، فوجی آرمی چیف تک کو تنقید کا نشانہ، پوری فوج کو اور اس کے کردار کو، سیاست میں مداخلت اور دیگر چیزوں کی وجہ سے فوج پر وہ مختلف سیاسی جماعتیں اور ان کی کارکنوں سے یہ معاملات اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ تقریباً تمام ہی پارٹیوں کے کارکن اور عام لوگ بھی وہ فوج پر تنقید اور فوج پر وہ مسلسل ان کا وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ فوج پر ایک بار پھر وہ قوم کا اعتماد بحال ہوا ہے، اور آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی سیاست میں مداخلت، یہ جرائم، یہ جرم، یہ سارے اس وقت لوگ فراموش کر چکے ہیں۔ یہ ایک دوسرا فائدہ فوج کو حاصل ہوا ہے۔ تیسرا وہ ریاست پر ایک عدم اعتماد وہ پایا جا رہا تھا۔ ریاست پر عدم اعتماد کیا تھا کہ لوگ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید پاکستان وہ بہت زیادہ آگے نہیں چل سکے گا، اور یہاں پر سرمایہ کاری، یہاں پر اپنا مستقبل بنانا، یہ اب پاکستان سے باہر لوگوں کو اپنا مستقبل بنانا چاہیے، اور یہی وجہ تھی کہ بہت سارے نوجوان دنیا کے دیگر ممالک میں تیزی سے وہ باہر جا رہے تھے، اور بلکہ فیملیوں کی شکل میں بھی باہر جانا شروع ہو گئے تھے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ اب پاکستان وہ آگے تباہی کی طرف جا رہے، اب اس میں بہتری کے کوئی امکان نہیں ہے۔ ریاست پر بنیادی طور پر لوگوں کا اعتماد وہ مجروح ہو گیا تھا اور بری طرح متاثر ہو گیا تھا، اور جو باہر کے سرمایہ کار تھے، جو پاکستانی یا سرمایہ کاری کر رہے تھے، وہ بھی اپنے سرمایہ باہر منتقل کر رہے تھے۔ تو یہ ایک بہت ہی وہ خراب صورتحال تھی کہ ریاست کے بارے میں ایک جو عوام کا ایک وہ تھا، اعتماد تھا، وہ جو خراب تھا، وہ اس جنگ سے ایک بار پھر بحال ہوا ہے، اور اب وہ ایک بار پھر عوام یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ نہیں، ہماری ریاست وہ محفوظ ہاتھوں میں، کوئی اس قسم کے کوئی خطرات نہیں ہے کہ جس سے لگے کہ پاکستان یا ریاست کا جو وجود ہے وہ خطرے میں ہے۔ تو یہ ایک چیز وہ کلیئر ہو گئی ہے کہ ایسے کوئی خطرات نہیں ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد دوبارہ بحال ہوگا۔ ایک وہ جو تجارت میں، چاہے وہ مختلف ملکوں سے جو تجارتی معاہدے ہوتے تھے، قرض کے لین دین ہوتے تھے، یا سرمایہ کاری کے لیے جب پاکستانی
باہر دنیا سے بات کرتے تھے تو پاکستان کے بارے میں عمومی طور پہ دنیا بھر میں یہ تاثر ہو گیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے وعدوں کی جو ہے وہ خیال نہیں کرتا، اور یہاں جو ہے وہ حالات کبھی بھی بدل سکتے ہیں، اس لیے یہاں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس کی وجہ سے معاہدے اور دنیا بھر سے جو ہے وہ تجارتی معاملات یا سرمایہ کاری کے یا قرض کے یا کسی بھی لحاظ سے مشترکہ کوئی منصوبے، اس بارے میں جو ہے وہ پاکستان کو آگے بات کرنے میں بڑی دشواری کے سامنے تھا۔ اس کے لیے SIFC کا ایک ادارہ بھی بنایا گیا تھا، لیکن SIFC کو بھی بڑی مشکلات کا سامنا تھا۔ اب یہ جو صورتحال بنی ہے، جنگ 3-4 روز جو محدود پیمانے پر یہ جو جنگ چلی ہے پاکستان انڈیا کی، اس کے بعد جو ہے اب جو ہے پاکستان کو مختلف ممالک سے بات چیت میں جو ہے یہ آسانی ہوگی، اور وہ جو مشکلات تھے وہ کافی حد تک ختم ہو جائیں گے۔ ایک جو ہے پاکستان فوج جو ہے وہ مختلف بار بار جو ہے وہ فوج کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ دفاعی بجٹ بڑھنا چاہیے، لیکن جو ہے وہ پاکستان میں یہ اس پر شدید جو ہے اس کے اختلاف کیا جاتا تھا اس تجویز سے، اور کہا جاتا تھا کہ پاکستان فوج کا بجٹ بڑھانے کے بجائے اس کا کم کرنا چاہیے، کیونکہ فوج کے بجٹ کا کرنا کیا ہے اس بجٹ کا، اس لیے اس کو کم کرنا چاہیے اور یہ بجٹ جو ہے تعلیم صحت کی طرف شفٹ کرنا چاہیے۔ تو اب جو ہے پاک فوج کو اپنے دفاعی بجٹ بڑھانے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، اور بلکہ ہو سکتا ہے کہ مطالبہ کوئی عوام کی طرف سے، کوئی سیاسی جماعتوں کی طرف سے مطالبہ یا مطالبہ بھی سامنے آئے کہ دفاعی بجٹ بڑھنا چاہیے، اور دفاعی بجٹ بڑھے گا تو اس کے بعد ایک یہ بھی فائدہ ہوگا کہ پاکستان کا جو اس وقت دفاعی پوزیشن ہے وہ مزید مستحکم ہوگی، تو یہ بھی ایک فائدہ ہوگا۔ اور اوورآل یہ جو آپ کے سامنے جو میں نے دو چار باتیں ذکر کی کہ ملک کے اندر عوام کا، بیرونی ملک جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو غیر ملکی ہیں ان کا پاکستان اور پاکستانی ریاست پر اعتماد بحال ہوا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستانی معیشت جو ہے وہ مستحکم ہوگی، اور پچھلے سال 2 سال سے جو معیشت میں ایک سلو ڈاؤن چل رہا تھا، ایک سست روی کا شکار تھی پاکستانی معیشت، آپ نے پراپرٹی میں دیکھا، گاڑیوں میں دیکھا، کاروبار روزگار نہیں چل رہے تھے، تو اب جو ہے اس سے یہ ایک امکان پیدا ہو گیا ہے کہ پاکستانی معیشت جو ہے وہ جو ہے اس کا رفتار تیز ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک اوورآل جو ہے کچھ فائدے ہیں جو اس سے حاصل ہوئے ہیں اس جنگ سے۔ کچھ نقصانات بھی ہوئے، ایک بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ پاک انڈیا یہ جو کشیدگی ہے، اگرچہ سیز فائر ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی برقرار رہے گی، اور بارڈر پر جو ہے وہ جھڑپیں، پھر پروکسیز، بلوچستان کشمیر میں پروکسیز جاری رہ سکتی ہے، دہشت گردی کے واقعات ہو سکتے ہیں، جھڑپیں ہو سکتی ہے، سازشیں دونوں ملکوں کے ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے کہ ہم یہ سازش ہوئی ہے، وہ سازش ہوئی ہے، تو دونوں ملکوں کے درمیان یہ کشیدگی برقرار رہ سکتی ہے، اور دونوں ملکوں کا بارڈر یہ ایک غیر محفوظ ہو گیا ہے جس پر پاک فوج کو اپنی جو فوجیں ہر وقت جو ہے وہ ڈپلوائے کرنی پڑے گی، ڈپلائمنٹ بڑھانی پڑے گی، نگرانی بڑھانی پڑے گی۔ تو یہ اوورآل یہ جنگ کے کچھ فائدے اور کچھ نقصانات حاصل ہوئے، لیکن فائدے جو ہے وہ حیرت انگیز طور پر چونکہ اس محدود پیمانے پر اس جنگ کا جو توازن تھا وہ پاکستان کے حق میں رہا، پاکستان کو جو ہے فائدے زیادہ حاصل ہوئے، اور اس کا یہ فائدے جو ہے یہ اتنی بڑے فائدے حاصل ہوئے کہ اگر پاکستان چاہے، پاکستان کے جو ہے وہ حکام یا جو برسر اقتدار با طاقت اور حلقے چاہے تو آج سے وہ پاکستان کو ایک مضبوط مستقبل کی طرف آگے لے کے جا سکتے ہیں، ایک نئے پاکستان کی طرف، حقیقی نئے پاکستان کی طرف آگے لے کے جا سکتے ہیں، اور پہلی بار یہ فوج کا جو مورال بلند ہوا ہے ریاست پر، عوام کا جو اعتماد بحال ہوا ہے، اور سیاسی طور پر جو استحکام آیا ہے، اس کے نتیجے میں جو ہے یہ اگر اسٹریٹجی بنائی جائے، اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا جائے تو پاکستان بہت تیزی سے ترقی کر سکتا ہے، لیکن اگر اس موقع اس کو ضائع کیا گیا تو ایک بار پھر جو ہے وہ معاملات اسی طرف چلے جائیں گے، 2-4 مہینے بعد ہو سکتا ہے کہ جو ہے لوگ سب یہ بھول بھال کر اور دوبارہ جو ہے وہ ساری چیزیں شروع ہو جائیں۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ابھی جو ہے فوری طور پر فوج کو، تمام افواج کو، تمام اداروں کو اور تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر آگے کی جو ہے وہ اسٹریٹجی بنانی چاہیے، ایک مضبوط
مستحکم پاکستان کی جانب جو ہے ایک پالیسی بنانی چاہیے، تاکہ جو ہے یہ جو پاکستان کی جو ہے معیشت بھی مستحکم ہو، عوام کو بھی جو اس کا ریلیف ملے۔ آج کے بھی لوگ میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔